بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 7 رجب کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بالخصوص آپ نے کسی بھی جائز حاجت کے لیے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما دے گی اور جتنا بھی بڑا مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو فوراً قبول فرمائیں گے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 7 رجب کے دن مکروہ اوقات کو نکال کر کسی وقت میں بھی سجدے کی حالت میں کرنا ہے، اور یہ عمل بالخصوص تمام قرآنی آیت کی سردار یعنی کہ آیت الکرسی پر منحصر ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ کی یہ آیت مبارک ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ اس میں توحید ذات، عظمت صفات الہی بیان فرمائی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہر عیب اور جملہ نقائص سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اسی کا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی، علم اور قدرت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا، اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ اور میری بہنیں اور بھائی بالخصوص اس آیت کو ہر قسم کے خوف اور خطرے کے وقت پڑھتے ہیں، تو میری بہنوں اس بات سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آیت مبارک کی کتنی فضیلت، کتنی زیادہ برکات ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ آیت الکرسی کی مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی کہ جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، مفسرین نے احادیث روایت کی روشنی میں قرآن حکیم کی بعض آیات کے فضائل بیان کیے۔ قرآنی آیات میں آیت الکرسی کے فضائل جس کثرت سے منقول ہوئے، قرآن حکیم کی کوئی اور آیت اس معاملے میں اس کی مثل نہیں۔ سورتوں کے فضائل کے بارے میں غلط فہمی کا ازالہ۔ ایک آیت کا دوسری سورت یا آیت سے افضل اور اعلیٰ ہونا، عظیم تر ہونا، کثرت کے اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے، جیسے کہ سورت یاسین قرآن حکیم کا دل ہے، اور سورت فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن حکیم کے 2/3 تلاوت کے برابر ہے، اور سورت اخلاص کا 1 مرتبہ پڑھنا قرآن حکیم کے 1/3 حصے کے برابر ثواب ہے۔ تو میری بہنوں، قرآن کریم مکمل افضل ہے، کوئی سورت یا کوئی آیت ایک دوسرے سے کم نہیں ہوتی، بس ان کے فضائل اور برکات زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکڑی کے اس منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو اپنے بستر پر جاتے وقت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوس کے گھر اور اس کے ارد گرد سارے گھروں کو امن دیتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں، اور یہ خاص وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کو لگتا ہے کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ اور بندش ہے، تو یہ وظیفہ خاص طور پر یہ ان کے لیے ہے۔ اس وظیفے میں آیت الکرسی کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو، رکاوٹ کا انشاءاللہ کبھی شکار نہیں رہے گا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بقرہ کی آیت مبارک میں سے قرآنی کلمات ہیں، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم کے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے معجزات ہیں جن کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگان دین سے سننے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح جو کوئی ہر روز ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا عمل کرے گا تو وہ شیطان کے وسوسوں، سرکش شیطان کے مکروہ فریب اور ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے روزی عطا فرمائیں گے کہ جس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔
صبح اور شام گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھنے سے شیطان سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے صحت نصیب فرمائے گا۔ جو شخص بے روزگار ہو، ملازمت نہ ملتی ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے 3 ناموں کے ساتھ آیت الکرسی کا عمل کرے۔ اور یہ اللہ کے 3 نام کیا ہیں؟ یا غنیو، یا فتاح، یا رزاق۔ اللہ کے ان ناموں کو 33 مرتبہ پڑھ کر 33 ہی مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، آپ کو اچھی ملازمت بھی مل جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے۔ اسی طرح جس کے گھر میں چوری یا ڈاکے کا اندیشہ ہو، اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے جادو تویزات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے وہ اعمال آیت الکرسی کے جو آپ نے روزانہ کے معمول پر کرنے تھے۔ تو اب آپ کے ساتھ ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے 7 رجب المرجب کے دن کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مکروہ اوقات کو نکال کر کسی وقت بھی اس عمل کو کر لینا ہے۔ چاہیں تو دن کے وقت یہ عمل کریں، چاہیں تو رات کے وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ اس کے لیے آپ نے سجدے میں سر رکھ کر آیت الکرسی کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آیت الکرسی پڑھنی شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 7 ہی مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 ہی مرتبہ دوبارہ آخر میں اللہ کے 3 نام یا غنیو، یا فتاح، یا رزاق، ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرے اور اسی ترتیب سے 7 مرتبہ اللہ کے یہ نام سجدے کی حالت میں پڑھے۔ اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے اپنے کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگی۔ جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنی بھی بڑی مشکلات ہو، ختم ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں، اگر آپ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ کر کے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، برکات ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ اس عمل کو کامل یقین سے کر لیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی آپ کو ضرورت، جس کی آپ کو طلب ہے۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔